اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73، آیت نمبر 73 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جس ارادے اور جس نیت کے تحت جہاں پر جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں یہ باتیں اتارے۔ اگر ہم میں کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ جتنی ممکن ہو ہمیں ان باتوں پر نہ صرف سننے کی بلکہ سمجھنے کی اور ان کا صحیح فہم عطا کر کے ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہماری توسط سے کسی ہمارے احباب یا ہمارے جاننے والے یا ہمارے قرب کے جو لوگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے اور ان کے دل بھی پھرے، تاکہ یہ ہمارے لیے بھی صدقہ خیرات ہو، اور ہماری جو امت ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں بھی کچھ بہتری ہو انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آگے آج کے سبق کی طرف۔ پچھلے آیات میں ہم نے جیسا کہ پڑھا کہ یہود و نصارہ اور خاص کر یہودیوں کے کچھ جو تذکرہ ہو رہا تھا، ان کے کچھ اعمال کا یا ان کی کچھ پلاننگز کا، جس طرح سے وہ مسلمانوں کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا ان کو کمزور کرنے کی کوشش۔ تو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ کیسے وہ آپس میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے تھے کہ وہ سب کے سب انہی کو اپنا ولی اور انہی کو اپنا نبی اور انہی کو اپنا دوست مانتے تھے، یا انہی کی طرف سب کے سب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو بہت پہلے ہیں۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا مذہب تو بہت بعد کی پیداوار تھا، تو پھر وہ ان حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک یکسو مسلم تھے۔ تو اس کے بعد پھر آخری آیات میں معاملہ چل رہا تھا کہ کیسے وہ جو مسلمان ہیں، جو مسلمان ہو رہے ہیں، اور خاص کر جو نو مسلم ہیں، جو نیا اسلام قبول کر رہے تھے، کیسے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ جو لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ پلٹ جائیں اور اپنے پچھلے دین کی طرف یعنی یہودی یا عیسائی ہو جائیں۔ تو اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے تھے، اور ان کی ایک کوشش جو ہم نے آخری آیت میں پڑھی، آیت نمبر 71 اور 72 میں تھا۔ آیت نمبر 72 میں کہ انہوں نے ایک گروہ تیار کیا یا کچھ لوگوں کو تیار کیا، اور ان کو یہ ٹارگٹ دیا کہ صبح جب جاؤ اب تو تم اپنا ایمان کا اظہار کرو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بس زبانی کلامی جو ہے وہ ایمان کا اظہار کرو، اور ان میں بیٹھو، ان کی کچھ باتیں سنو اور سارا کچھ، لیکن شام کو یا مطلب کچھ دنوں کے بعد یا جتنا بھی تھوڑے عرصے بعد یا شام کے وقت دوبارہ تم وہ مذہب چھوڑ کر واپس آ جاؤ، تاکہ جو نو مسلم ہیں وہ کم از کم یہ ان کے ذہن میں یہ وہم یا کوئی وسوسہ یا گمراہی کا کوئی عنصر پیدا ہو جائے کہ یہ تو یہودی لوگ جو تھے یہ تو بڑے عالم فاضل تھے، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کے پاس ساری نشانیاں تھیں، اگر ان کا آدمی کوئی مسلمان ہوا تو کسی وجہ سے ہی ہوا تھا، اور اگر وہ اسلام قبول کر کے واپس اس مرتد ہو گیا تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی۔ تو یہ انہوں نے ایک پلاننگ کی گمراہ کرنے کی مسلمانوں کو، اور خاص کر نو مسلم لوگ جو ہیں جو نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ پلاننگ بھی کھول کر قرآن مجید میں بیان کر دی۔ تو اسی اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 73 وہ اسی کا ہی تسلسل ہے
کہ جب وہ یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ اور شام کو پھر کفر کر لو، تاکہ کچھ اور لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے دین سے پھر جائیں، تاکہ وہ بھی مسلمان جو ہیں اسلام چھوڑ کر واپس چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو پھر آیت نمبر 73 کی طرف کیا ہمیں ملتا ہے پیغام؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم سب نہ ماننا، اور تم سب نہ مانو یا نہ ایمان لاؤ، الا ما سوائے لمن جو تبیہ پیروی کی، جس نے پیروی کی، دینکم تمہارے دین کی۔ اب جب وہ ان لوگوں کے گروہ کو تیار کیا کہ صبح ان میں مسلمانوں میں شامل ہونا ہے، تو پھر ان کو ساتھ یہ ان کی برین واشنگ بھی کی، یا ان کو ساتھ ہدایات یا ان کو ساتھ تھوڑی سی انسٹرکشن بھی دے رہے ہیں کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ تم ان کی بات نہ ماننا، بلکہ صرف اس کی بات ماننا جو تمہارے دین کا ہی آدمی ہے۔ یعنی وہاں پر اگر جا رہے ہو تو وہاں پر جو ان کی باتیں سننی ہے تو ان کی باتوں کو بس دل میں نہیں لے لینا، ان کی باتوں کو بس اوپر سے سننا ہے، یعنی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا ہے۔ اور اگر تم بات سنو یا اگر تم پیروی کرو تو صرف اسی کی جو تمہارے دین کا آدمی ہے، یعنی یہودیوں کی۔ یعنی یہودی جو ہے وہ آپس میں اگر 2-3 لوگوں کا انہوں نے گروپ بنا کے بھیجا ہوا ہے تو وہ آپس میں جو بھی بات کریں بھلے کی یا جیسے بھی کر کے، لیکن مسلمانوں کی کسی بات پر دھیان نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم سب مت مانو سوائے اس کی جس نے پیروی کی تمہارے دین کی، جو تمہارے ہی دین کا آدمی ہے، جو تمہارا ہی ہم دین ہے، صرف اسی کی بات ماننی ہے، ان کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی۔ کل کہہ دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گیا پھر یہ آیت کا اتنا ٹکڑا کہ آپ کہہ دیجئے ان الہدا، بے شک ہدایت تو خود اللہ کی طرف سے اصل ہدایت ہے، بے شک اصل ہدایت جو ہے وہ تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ جو تم ان کو ہدایات دے رہے ہو یہ تو تمہاری وہ باطل ہدایات ہیں جو کہ سراسر سرکشی پہ اور گمراہی پہ مبنی ہے۔ اصل ہدایت جو ہے، جو صحیح راستہ اور صحیح راستے کی طرف جو نشاندہی ہے، وہ تو اللہ ہی کی ہدایت سے ہوتی ہے۔ یوتا، پھر واپس وہی انہی کا تذکرہ شروع ہوا، وہ جو گروہ جو تیار کر رہے ہیں ان کی فردر جو برین واشنگ چل رہی ہے ان کی۔ یوتا، اور یہ بھی نہ مانو کہ دیا جائے گا احدن، کسی ایک کو، مثل ما اوتیتم، اس کی مثل جو تمہیں دیا گیا ہے، او یحاجوکم، یہ کہ وہ سب جھگڑا کریں گے تم سے، عند ربکم، اب تمہارے رب کے پاس۔ اب اس ٹکڑے میں ہے کہ اب جب وہ مسلمانوں میں جاؤ گے تو وہ جب آپ باتیں کریں گے کہ اس سے پہلے ادیان میں یا تورات میں اور انجیل میں، خاص کر تورات میں یہودیوں کی جو کتاب ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطلب نشانیاں ہیں، اور مطلب ان پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے۔ تو اس طرح کی جب کوئی بات کریں تو ان کی بات کو مان نہ لینا، یہ بلکہ ان کی بات کی تردید کرنا، ان کو کہہ لیں کہ ان کی بات کو نفی کرنا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں خاص کر پڑھا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ بہت علم والے تھے، یعنی علم کے میدان میں مشرکین سے اور عیسائیوں سے بھی کافی آگے تھے، اور وہ اپنی کتاب پر بہت یقین رکھتے تھے۔ اپنی گمراہ کن عقائد جو انہوں نے گھڑے ہوئے تھے ان کی بیس پر بہت انہوں نے فساد پھیلایا۔ ذاتی طور پر وہ زیادہ جنگجو قسم کے لوگ نہیں تھے، لڑائی سے کتراتے تھے، لڑائی کے معاملے میں، جنگ کے معاملے میں وہ کمزور تھے، اور اگر جب کوئی ان کے خلاف کوئی جنگ کرتا تو وہ پھر دھمکیاں دیتے تھے ان کو، خاص کر جو مشرک لوگ تھے ان کو، جو شرک کرنے والے تھے ان کو دھمکیاں دیتے کہ ہمارا ایک نبی ہے، ہماری کتابوں میں جو نبی کی پیشین گوئی ہے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم تو اس کے ساتھ ملیں گے اور پھر دیکھنا ہم تمہارا قتال کریں گے یا تمہارے خلاف جنگ کریں گے، پھر ہم طاقت میں ہوں گے۔ لیکن جب نبی سامنے آ گئے تو پھر انہوں نے اس چیز کی تردید کر دی، انہوں نے وہ کہا کہ نہیں یہ تو سچ نہیں ہے، کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں یا بنی اسحاق جو ہیں انہی کی نسل میں ہونا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو بنی اسماعیل سے مبعوث کیا گئے، تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہی ہو، تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ انکاری تھے، یا اس وجہ سے وہ ضد اور ہٹ درمی پہ ہی قائم تھے۔
تو یہاں پر ان لوگوں کو یہ بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر تم مسلمانوں میں بیٹھو بیٹھو تو ان کے مثل نہ ہو جانا، ان کی باتیں جو ہیں ان کو تردید بھی نہیں کرا، یہ نہ ہو کہ تم کہیں ان کو کہہ بیٹھو کہ ہاں ایسا لکھا ہوا ہے کتابوں میں، تو کل کو وہ تمہارے رب کے پاس جا کر کوئی حجت قائم کریں تاکہ وہ جھگڑا کریں. یعنی کہ یہ پھر آگے قیامت کے قریب کا دن ہے کہ جب وہ قیامت کے دن حجت قائم ہو جائے گی کہ ہاں یہ لوگ جو تھے یہ آئے تھے، ان کو بھی پتا تھا، یعنی عیسائیوں کا جو گروہ یا یہودیوں کا جو گروہ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ اس چیز کو مانے تھے، اس بات کو مانے تھے کہ ہاں یہی تذکرے یا یہی نشانیاں جو ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ کر دینا جس سے آخر میں جا کے وہ اللہ کے حضور جا کے ہمارے اوپر کوئی حجت قائم کریں یا ہم سے جھگڑا کریں کہ واقعی ہماری کتابوں میں یہ ایسی نشانیاں موجود تھیں جو پوری ہو رہی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. تو یہ ان کی برین واشنگ یا ان کو ٹرین کرنے یا ان کو ہدایات دے رہے تھے وہ اپنی طرف سے. ٹھیک ہے، کل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب آ گیا، آپ کہہ دیجئے ان الفضل، بے شک فضل، بے شک صحیح فضل جو ہے بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، وہ اسے دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور جسے وہ چاہتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے. یعنی اللہ کا ہی فضل ہے جو پہلے بنی اسرائیل پر ہے، اور بنی اسرائیل پر انبیاء آئے اور ان پر کتابیں آئیں، لیکن انہوں نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا اور اپنی گمراہی اور ظلمت کے رستے پر چلے، اور انہوں نے نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا جو ہم نے سارا کچھ پیچھے پڑا ہے. تو اس ساری بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فضل تو میرے ہی ہاتھ میں ہے، اب تم جو مرضی کر لو، میں نے تو مسلمانوں کو دین یعنی امت محمدی جو ہے ان کے اوپر اپنا فضل جو ہے انڈیل دیا، ان کو نئی شریعت دے دی، ان کو نیا قبلہ دے دیا، ان کو امتن وسطن کا ایک درجہ دے دیا، اور وہ ایک منفرد حیثیت سے، اپنی ایک جداگانہ حیثیت سے قیامت تک کے لیے اب وہ ایک معتدل امت جو ہے یا وسطی امت جو ہے وہ ہیں. اب یہ سارا رتبہ تو مسلمانوں کو دے دیا، کیونکہ فضل تو ہے وہ تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہے وہ وسعت والا اور بہت علم والا ہے. اللہ کے علم کا احاطہ مطلب سب سے وسیع ہے، ہر چیز اس کائنات میں، ہر چیز اللہ کے علم کی وسعت کے اندر ہے. یختص، وہ مختص کر لیتا ہے، وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی، اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اپنے رحمت سے خاص کر لیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ فضل دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. لیکن ان لوگوں کو ہی جو اسی کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، جو اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اور جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کے فالوورز ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جو ہے وہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا فضل کرنے والا ہے. ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے، من جو، ان اگر، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اگر تعمن ہو، آپ بطور امانت دیں، بکن تارن، ایک خزانہ، سونے اور چاندی کا خزانہ ان کو امانت کے طور پر دیں، یودی ہی، وہ واپس لوٹا دے گا، وہ واپس لوٹا دے گا اسے، الیہ کا، آپ کی طرف. اب یہاں سے آگے ایک دو آیت میں کچھ تذکرہ ہے کہ اب اس وقت کے یہودی اور عیسائی جو تھے، یہود و نصارہ، اور خاص کر یہودیوں میں بلکہ عیسائیوں میں بھی، اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں اور ان کے بارے میں جو معلومات تھی بہت ساری، وہ ان کی کتابوں میں دی ہوئی تھی. اب ان میں ہر مذہب میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اب یہودیوں میں اور عیسائیوں میں بھی کچھ لوگ یقیناً ایسے تھے جو صحیح حق کو پہچاننے والے تھے، جو صحیح معنوں میں کہہ لیں کہ مطلب وہ اپنی کتابوں پر عمل کرنے والے تھے، جو جہاں کچھ حد تک وہ ان کا دل نرم تھا، جو کچھ حد تک سمجھتے تھے کہ اگر جو کچھ حد تک کہہ لیں کہ اپنی کتابوں پر یا اپنے ایمان پر سچے تھے، لیکن وہ ظاہری طور پر اپنی حیثیت کو کھونے کے ڈر سے، یا اپنے رتبے کو کھونے کے ڈر سے، یا مطلب اپنے کسی نقصان کے ڈر سے، یا
مطلب دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. کوئی مذہب جب چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. دشمنی مطلب لوگ خلاف ہو جاتے ہیں اور پورے خاندان جو ہے، خاندانی نظام جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، اس سے الگ ہونا پڑتا ہے، جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. تو ان چیزوں سے ڈر کر وہ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے، لیکن در حقیقت وہ نرم دل تھے اور ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ ان کو تھوڑا سا اگر مائل کیا جائے تو اللہ کی طرف یا اپنے حق کو پہچان کر اس کی طرف مائل ہونے کا یا راغب ہونے کا ان میں عنصر پایا جاتا تھا. تو اب اس آیت میں کچھ اس طرح کا تذکرہ ہے، کہہ لیں کہ یہ انڈائریکٹلی ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک بڑے نرم دلی کے انداز میں یہ ان لوگوں کو دعوت ہے جو دل سے تو کچھ حد تک نرم دل ہیں، جو دل سے تو کچھ حد تک ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر وہ ہچکچاتے ہیں یا وہ ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو، یا دین کی طرف نہیں آتے. تو ان میں سے کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ اب اہل کتاب میں سے یعنی یہودی اور عیسائی جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو اگر آپ بطور امانت اگر ایک خزانہ بھی دے دیں، سونے اور چاندی کا ڈھیر بھی ان کو امانت کے طور پر دے دیں تو وہ تمہیں اسی طرح سے واپس لوٹا دیں گے. یعنی ایماندار لوگ ہیں جن کے اوپر ٹرسٹ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ من جو ان تعمنہ اگر آپ امانت رکھیں اس کے پاس بدینارن ایک دینار بھی. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر آپ ایک دینار بھی امانت رکھیں لا یودیہ وہ نہیں ادا کرے گا انہیں، وہ نہیں ادا کرے گا اسے الیک آپ کی طرف، وہ اسے ہڑپ کر جائے گا. وہ ایک دینار بھی اگر رکھ دیں تو وہ بھی اسے واپس نہیں کرے گا. الا ما دمتا مگر یہ کہ آپ ہمیشہ رہیں علیہ اس پر یا اس کے سر پر قائمن کھڑے. اب ایک دینار کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس اگر سونے کے پہاڑ بھی یا سونے کا مطلب خزانہ جو ہے وہ بھی امانت دے دیں وہ اس کو واپس کر دیں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کو ایک دینار بھی واپس امانت دیں تو وہ بھی واپس نہیں کریں گے. ہاں اگر آپ ان کے سر پر کھڑے رہیں کہ مطلب کہ یا تو مطلب بار بار ان کے جا کے دیکھیں، اس کے فالو اپ رکھیں کہ میری امانت کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں، یا جب واپس لینے کا ٹائم ہے تو اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر یا اپنے رتبے کی بنا پر یا اپنی طاقت کی بنا پر زور زبردستی سے آپ اگر واپس لے سکتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا کمزور ہیں یا تھوڑا سا آپ میں اتنی طاقت نہیں یا رتبے میں کمی ہے تو پھر وہ یقیناً آپ کو وہ ایک دینار جو ہے اس کو بھی وہ ہڑپ کر جائیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی دونوں طرح کے لوگ ہیں ان میں. ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک قالو ان سب نے کہہ رکھا ہے لیسا نہیں علینا ہم پر نہیں ہے ہم پر فی الامیین ان پڑھوں پر یا غیر یہودیوں پر. امی جو ہے وہ عام طور پہ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، ٹھیک ہے، لیکن امی جو ہے وہ غیر مذہب والے کہتے ہیں. جیسے عرب جو ہیں وہ امی کہیں گے جو نان عربز ہیں، ٹھیک ہے. مسلمان امی اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جو نان مسلمز ہیں. یہودی جو ہے وہ امی اس کو کہہ رہے ہیں جو غیر یہودی ہیں، جن کو ان کی کتاب کا علم نہیں یا جن کو ان کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب تو اس وجہ سے ہے کہ ان سب نے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے ہم پر فی الامیین ان پڑھوں کے بارے میں یا امیوں کے بارے میں کوئی سبیل کوئی رستہ یا کوئی مواخذہ. اب اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہلکا سا اگر دیکھ لیں، اگلی آیت میں بھی کچھ تھوڑا سا تذکرہ آئے گا اس کا کہ یہودیوں کے پاس ایک تو ہے تورات جو ہے وہ تو کہہ لیں کہ ان کی اوریجنل بکس، بے شک اس میں بہت ساری چینجز کی ہوئی ہیں، لیکن توحید کی جو بک ہے نا جس میں توحید الہی جو ذکر ہے وہ تورات کی کتاب میں ہے. تورات جو کتاب ہے جو اصل بک ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس ایک دوسری کتاب ہے تلمود، اس کا نام تلمود ہے. وہ تلمود بک جو ہے وہ جیسے ہماری فقہ کی کتابیں کہہ لیں یا حدیث کی کتابیں کہہ لیں جو قرآن کی ایکسپلینیشن ہے ہماری، اس طرح سے وہ ان کی شریعت کی جو ڈیلی لائف کے جو گزارنے کے جو طریقے ہیں یا روزمرہ کے معمولات زندگی جو ہیں وہ تلمود میں لکھے ہوئے ہیں، یا تلمود سے وہ اس کو گائیڈنس لیتے ہیں، اور تلمود کو ہی وہ زیادہ مطلب زیادہ افضل جانتے ہیں. جبکہ
तौरात जो है उसको वो स्पेसिफिकली कुछ मामलात में लेके आते हैं, वो तो कह लें उनके लिए मतलब जैसे उम्मुल कुरान हमारे लिए इस तरह से उन्होंने उम्मुल किताब के तौर पर उसे रखा हुआ है, लेकिन उससे वो बहुत कम कंसल्ट करते हैं। उनके जो बड़े उलमा हैं या बहुत पादरी कह सकते हैं या जो भी उनके बड़े हैं, सिर्फ वो उन तक महदूद है। ज़्यादातर वो अहकामात जो तलमूद में लिखे हुए हैं तो तलमूद ही को फॉलो करते हैं, ठीक है। हालांकि तलमूद जो है वो तो बिल्कुल ही हटी हुई है दीन से उनके, ठीक है। अब वो उनके तलमूद में लिखा हुआ है, आज भी है, कि यहूदी जो हैं उनका कहना है या उनका मानना यह है या उनका अकीदा ये है कि कोई यहूदी किसी यहूदी के साथ सूद नहीं ले सकता, किसी यहूदी के साथ धोखा नहीं कर सकता, उसको झूठ नहीं बोल सकता, उसके साथ कोई दगा नहीं कर सकता। हाँ, गैर यहूदी जो हैं, जो यहूदी के अलावा बाकी जितने मज़ाहब हैं, उसमें ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जितने भी मज़ाहब हैं यहूदियों के अलावा, उन सब के साथ वो जैसा भी मामला करें उसकी उनको कोई पकड़ नहीं होगी। ये उनकी तलमूद में लिखा हुआ है और ये उनका अकीदा है, कह लें कि गैर यहूदी जो हैं उनके साथ आप जैसा मर्जी मामला करें उनकी कोई पकड़ नहीं होगी। उसकी वजह वो ये कहते हैं कि गैर यहूदी जो हैं वो दर हकीकत हैवान नमा इंसान हैं, यानी हैवानों के बराबर उनकी हैसियत है उनकी नज़र में, और उनको जैसे मर्जी हाँकें, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, जो उनका हक है। ये यहूदियों की अकड़ या तकब्बर का एक बहुत अहम मिसाल है जो आज भी मौजूद है। आज भी अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करें बहुत सारी सिचुएशन में, तो आज भी हमें बहुत सारे मामलात में ये बात वाज़ेह हो जाती है। ये सेम ऐसे ही है कि जैसे इंसान जो है उसके पास अगर घोड़ा है, घोड़ा उसकी मलकियत है, तो घोड़े के ऊपर उसका हक है, चाहे वो उसको मतलब सवारी के लिए यूज करे, चाहे वो तांगे में जोते, चाहे वो अपने घर में वैसे ही रखे, ठीक है। या बैल है, बैल अगर उसकी जिम्मेदारी में है या मालकियत में है, तो बैल को चाहे हल में जोते, हल चलाने के लिए, या चाहे गाड़ी खींचने के लिए उसको यूज करे। तो इसी तरह से यहूदी जो है, ये उनका अकीदा है कि वो जो दूसरे गैर यहूदी जो है उनको जैसे मर्जी ये इस्तेमाल करें, वो तो उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनके नज़र में कोई वक़्त नहीं है, उनके ऊपर उनको कोई हिसाब नहीं देना। वो गैर यहूदी जो है वो हैवान नुमा इंसान है। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप देखें टाइम्स मैगजीन में, या जब कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ था, कोरोना का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उस वक्त फ्रंट टाइटल पे एक पेज छपा था, एक कवर स्टोरी थी कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। उसमें उन्होंने एक पेज, जो फ्रंट पेज में एक बहुत बड़ा हाथ उन्होंने बनाया हुआ था। उस हाथ में एक रस्सी है, जो रस्सी एक एक इंसान जो खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, उसने मास्क पहना हुआ है, उसके गले में पड़ी हुई है, ठीक है। और फिर वो आदमी जो है जिसके गले में रस्सी पड़ी हुई है, मास्क पहना हुआ है, उसने भी एक रस्सी पकड़ी हुई है, जो आगे एक कुत्ता है और कुत्ते ने भी मास्क पहना हुआ है, और वो कुत्ता जो है वो रस्सी उस कुत्ते को बंधी हुई है। यानी कि एक कुत्ते को एक इंसान ने पकड़ा हुआ है, एक आदमी ने पकड़ा हुआ है, और इस आदमी को एक बहुत बड़े हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, रस्सी के जरिए। और उसका टाइटल है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कि हर चीज अंडर कंट्रोल है। तो मैं कुछ इसमें ज़्यादा तफसील नहीं बताना चाहता, ये बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं ये कोरोना के सिलसिले में। अल्लाह ताला हमें, अगर इसमें कोई फितना है या अगर इसमें कोई हमारे लिए कोई ऐसी बातें हैं, तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें अपने दीन पर, ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आज के दौर में भी अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें तो हमें बहुत सारी बातें ऐसी मिल जाती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि यहूदी किस तरह से गैर यहूदियों का और ख़ास कर ईसाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया को अपने काबू में लाने के लिए, दुनिया को अपने ही कंट्रोल में रखने के लिए। और यहूदी तो ईसाई जो हैं वो तो खासकर ऐसे यहूदियों के नीचे दबे हुए हैं कि वो जितनी अपनी तोपें या बंदूकें चलाते हैं यहूदी, वो सब ईसाइयों के कंधों पर रख कर ही चला रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें फ़हम दे कि हम इस ऐसे मामलात जो हैं उनको समझ सकें। और अल्लाह से बहुत दुआ रखें, हर वक्त बहुत दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें फितने से बचाए, और उन फितनों में आने वाले कुछ जो मामलात हैं, अल्लाह ताला हमें जो अपने ईमान पर कायम रखे और हमें ईमान से पर ही इस दुनिया से उठा ले। आमीन। तो बात की तरफ वापस आते हैं कि वो जो यहूदी हैं
وہ کس لیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو امانتدار ہیں، امانت واپس کر دیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1 دینار بھی اگر دیں تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر یہودی جو ہیں ان کے لیے تو ان کا کوئی مواخذہ نہیں، غیر یہودیوں کے بارے میں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کو وہ جیسے مرضی ان کے ساتھ ڈیل کریں، ان کا اس کے اوپر ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، القذبہ، جھوٹ، وہ سب کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہم، اور وہ یعلمون، بہت سب اچھی طرح وہ سب جانتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کی جو اوریجنل تورا کتاب ہے اس میں سب کچھ لکھے ہونے کے باوجود، پھر صرف ہر چیز جاننے بوجھنے کے باوجود وہ اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھتے ہیں، کہ حالانکہ اللہ نے تو کبھی کہیں نہیں کہا کہ کوئی انسان جو ہے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی غیر ناروا سلوک یا زیادتی والا سلوک یا کوئی بھی خیانت داری والا سلوک کر سکتا ہے، یہ تو کہیں پر بھی ممکن نہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ نان مسلمز کے ساتھ یا مشرک لوگوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی والا معاملہ کرے، یقیناً اس کی پکڑ ہوگی مسلمانوں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں لکھا، یہ اللہ کی طرف انہوں نے ایک جھوٹ منسوب کر لیا ہوا اپنی طرف سے۔ بلا، کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، ابھی یہ جو وہی جو نرم دل لوگ جس کا ذکر کیا، انہی سے کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی انہی سے خطاب ہے، جب یہ بات سنیں گے تو ان کے دل میں یقیناً یہ باتیں اثر کریں گی۔ ہاں کیوں نہیں، بلا بلا ہاں کیوں نہیں، من عوفا، جس نے پورا کیا، بعہدہ، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، واتقا، اور تقوی اختیار کیا اور ڈر گیا، اللہ سے ڈر گیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، المتقین، پرہیزگاروں کو، ڈرنے والوں کو، متقی لوگوں کو۔ تو ہاں البتہ جو لوگ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ان کو پیغام ہے کہ اگر وہ اللہ سے ڈر کر اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں، نرم دل ہیں، وہ کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ صرف اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، دین کی طرف آ جائیں اور تقوی اختیار کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، وہ سب بیچ ڈالتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، بے شک وہ لوگ اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، وہ ایمانہم، اور اپنے قسمتوں کو یا اپنے ایمان کو، ثمناً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت میں، تھوڑی سی قیمت کے بدلے وہ اپنے ایمان کو اور اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اس کا ذکر بہت دفعہ ہم نے کیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی آیات آئی ہیں کہ جو ہم ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں خریدتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر بھی بڑی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا تھا۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، لا خلاق، کوئی حصہ نہیں، لہم، ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، جو اس دنیا کی کچھ مال و متاع کے لیے، یہ دنیا کی کچھ عزت و آبرو کے لیے یا کچھ مال کے لیے، دولت کے لیے اپنے ایمان کو اور جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کتابوں کے ذریعے یا اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے، اس کو وہ تھوڑی قیمت کے بدلے، دنیاوی کچھ معاملات کے بدلے وہ ان کو بیچ دیتے ہیں، ان سے روح گردانی کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں کا قیامت کے دن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ کلام کرے گا ان کے ساتھ، نہ ہی اللہ ان کے ساتھ بات کرے گا، یعنی اللہ ان سے منہ موڑ لے گا اور وہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی نیگوسیشن، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، ولا ینظر، اور نہ دیکھے گا الیہم، ان کی طرف، یوم القیامتی، قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، ان سے منہ موڑ لے گا اور ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے دروازے تو دنیا میں ہی بند کر لیے۔ ولا یزکیہم، اور نہیں تزکیہ کرے گا ان کو، نہیں پاک کرے گا ان کو، قیامت کے دن ان کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں شامل کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں لے کے جائے۔ وَإِنْ، اور بے شک، وَإِنَّ، اور بے شک، منہم، ان میں سے، لفریقاً، ایک گروہ ایسا ہے، یلوون، وہ سب مروڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، وہ سب اپنی زبانوں کو توڑتے مروڑتے ہیں، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، یعنی اپنی ان کے پاس جو کتاب ہے تورات، اس کے ساتھ وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، مروڑ کر بات کرتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ وہ
تاکہ آپ سب گمان کرے، تاکہ اس کا سننے والا جو ہے وہ جو گمان کرے من الکتابی، یہ کتاب میں سے ہے، وما اور حالانکہ نہیں ہوا وہ من الکتابی، وہ کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی معنی خیز ہے، بہت ہی معنی خیز ہے کہ وہ یہودی جو ہیں وہ اپنی کتاب کو اس انداز میں اپنی زبان کو مروڑ کر پڑھتے تھے جس سے وہ ظاہر یہ ہوتا تھا کہ یہ اپنی الفاظ کتاب سے کچھ الفاظ کو پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ وہ ان کو جب فرعون سے نجات دینے کے بعد جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں مطلب زمین سے اگنے والی نباتات جو ہیں یا فصلیں جو ہیں وہ ہمیں چاہیے اور ہم منو سلبہ سے اکتا چکے، تو پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن دیکھو خطاتن کہنا ہے، خطاتن یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو جاڑ دے، یہ ایک دعا پڑھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اس بستی میں داخل ہونا ہے، لیکن انہوں نے خطاتن کو چھوڑ کر خنتاتن کر دیا۔ خنتاتن کے مطلب کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی زبان کو وہی لفظ جو ہے اس کو مروڑ کر کوئی دوسرا لفظ جو ہے اس کو ادا کیا۔ اسی طرح سمینا و عصینا، سمینا و عصینا کو سمینا و عصینا جو ہے وہ بھی انہوں نے بدلا تھا، کیا تھا لفظ؟ میرے اچانک میرے ذہن سے نکل گیا، باہر سمینا و عطانا کی بجائے سمینا و عصینا کر کے انہوں نے مطلب یہ الفاظ بھی چینج کر دیے، جس پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں تم انظرنا کہہ لیا کرو تاکہ مطلب الفاظ کے الگ سے ہو جائیں اور اس کا مطلب جو ہے وہ بہت واضح رہے۔ تو اس طرح کے یہودی، اس طرح کی کچھ مثالیں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے وہ دوسرے لوگ جو ہیں یا ایون کہ جو یہودی یا عیسائی یا جو بھی ان کے پاس کوئی معاملے یا کوئی دینی معاملات ڈسکس کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ ان کے ساتھ اس طرح سے ان کے اپنے الفاظ کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے تھے کہ جو سننے والا ہے اس کے دل کے مطابق یا اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے الفاظ پیدا ہو جائیں جس سے وہ مطمئن ہو جائے، حالانکہ وہ ان کی کتابوں سے ایسے الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ اپنی ہی کتاب کو، اپنے ہی کتاب کے الفاظ کو، زبان کو مروڑ کر کسی مطلب دوسرے طریقے سے انداز میں بیان کرتے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ تو اسی کتاب میں سے، وہ تورات میں سے ہی وہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یقولون، اور وہ سب کہتے کہ ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کی کتاب جو ہے اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب جو ہے یا اللہ نے جو ان کی کتابوں میں ذکر کیا، حالانکہ وہ چیز، وہ بات وہ نہیں ہوتی تھی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، اور وہ سب اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ سب جانتے ہیں، وہ سب جانتے بھی ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ایسا کرنا حرام ہے، اس کے باوجود وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنی ہی روش پر قائم رہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج اتنا ہی بس کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آگے چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، وما علینا الا البلاغ، کہنے میں سننے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔